علی بھی اگلا سواب، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی تھی تو قیامت کے دن ان کو دوبارہ وہ غلطی کیوں کر یاد کرائی جائے گی؟ یاد نہیں کرائی جائے گی، وہ خود یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شریف آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے زندگی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، وہ معاف بھی ہو جائے نا تو بار بار اس کا ذکر کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ صحیح، یہ نیچرل ہے دنیا کے اندر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک بیان۔ اور اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی کافی چیزوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے بتایا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس بیان میں جو ہے شامل ہیں، جو دیکھیے گا اس ویڈیو میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اور انجینئر علی مرزا نے کیا کہا ہے۔ تو دونوں کی باتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، تو ہم لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور اس کا بتانے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ آمین ثم آمین۔ چونکہ قیامت والے دن غضب کا دن ہے اللہ کے، اور اس دن اللہ نے اپنا نام غفور اور رحیم نہیں رکھا ہوا۔ القہار، ہاں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار اللہ کی۔ تو سر جب قہار نام ہو تو پیغمبروں کو تو اپنی وہ غلطیاں بھی یاد آئیں گی جو معاف ہو گئی ہیں، کیونکہ کہہ رہا ہے نا جی۔ بے شک۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث شفاعت پہ میرا لیکچر ہے، مسئلہ 88B، وہ آپ دیکھ لیں۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے وہ شجر کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی۔ تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا۔ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے دنیا میں 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اس تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں، گناہ تو نہیں ہم لفظ بولتے، ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، انا سید الاولین والآخرین، میں تمام گزرے ہوئے اور جو آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن۔ تو سر وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اسی میں الفاظ ہیں کہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امتی امتی کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اور نبی علیہ السلام کہیں گے میرے پاس آؤ، آج میں تمہارا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دنیا میں دے دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ترجمے میں گڑبڑ کی ہوئی ہے نا، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور امام بریلوی صاحب، وہ اس میں نے اس کو بریف کیا۔ تو وہ سر شریف آدمی ڈرتا ہی ہے، معافی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سے معاملات اس لیول پہ نہ کھل جائیں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور سر کھلے گا ایک معاملہ، وہ قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے۔ ہائے 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 سر، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیات سنی تھی نا، میں کانپ گیا تھا۔ بلکہ میں جتنی بار آیات پڑھتا اور سنتا ہوں نا، میں ہل جاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو قرآن میں کہا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجاہت والا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی روح ہے اور پورے جہان والوں کے لیے نشانی ہے، اور اولو العزم پیغمبر ہے، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزاد کوڑی لوگوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو دھیلے نہیں جن کے ادھر بھی مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ سیدھے ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اور پرندے کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ سر اتنے بڑے بڑے معجزات جس بندے کو دیے ہوں، جس کی پیدائش معجزانہ، سر جس کا زندہ اوپر اٹھایا جانا معجزانہ، اس کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، ہوئے ہوئے آیت نمبر 116 سے آنورڈ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں مجھے چھوڑ کے؟
ہائے 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 ہائے، یہ اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، لیکن پرسش ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے توحید اختیار کی تھی ان کو بھی دکھایا جائے کہ دیکھو تم نے حضرت عیسیٰ کو جو خدا ماننے سے انکار کیا تھا، آج دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، خدا تو خدا ہے نا۔ بے شک اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے، کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ تم عیسیٰ کی پوجا کر رہے ہو، اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے۔ بے شک اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی فرما دو اگر مجھے اللہ اور میرے اصحاب کو ہلاک کر دے تو کافرو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم لوگ بچ سکتے ہو؟ ہم ڈرتے رہتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا آپ دیکھیں کانفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے۔ قال سبحانک، پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، ہائے ہائے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا، میری یہ کیسے جرت تھی کہ میں وہ کلیم کر دوں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، میری کیسے جرت ہو سکتی ہے اللہ؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، بے شک تو اگر مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً تجھے کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ سبحان ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کلیم کیا تیرے علم میں تو ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کانفیڈنس کیسا لوز ہوا ہے، ایک طرف نہیں کیا ہوا پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں نے کیا تو تجھے تو پتا ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ اگر میرے دل میں بھی خدا بننے کی خواہش تھی نا تو تجھے تو پتا ہوگی، تجھے تو پتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کو تو صرف وہی بات کا حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک وکنت علیہم شہیدا، اور اللہ تو بھی گواہ اس بات کے اوپر، ما دمت فیہم، اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پر جب تک میں ان میں رہا، کنتو ہے، میں بھی گواہ ہوں اس بات کے اوپر جب تک میں ان میں رہا کہ ان کو میں نے شرک نہیں سکھایا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے توفی کر لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے اس شرک کے اوپر تو بے شک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نا، شرک کدھر معاف ہوتا ہے؟ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی بڑی کامیابی۔ اللہ فرمائے گا معافی شافی کوئی نہیں، جس نے کرتوت کیے آج بھگتے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پھر انبیاء اس لیے اپنی غلطی کو یاد کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں تو آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو جس نے کیا ہوا اس کا ڈرنا تو جسٹیفائی ہے سر، بالکل صحیح، اس کو ڈرنا چاہیے۔ جزاک اور سر آپ کے بزرگوں کو تو بہت ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بننا، یہ تو سارے نہ لے جاؤں۔ استغفر اللہ۔ سر تسی پہلے اپنی گارنٹی دیو، یہ تو نفسی انبیاء ہیں، آپ کے بزرگ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہوگا، جزاک اللہ۔ Assalamu alaikum. My name is Ludovic Bonilla. I am French, non-Muslim, and I am traveling 8 months in India. I am 18 years old. I completed my 12 in June, and so inshallah, if you agree, I will meet you in private. But now I just would like to ask you about the Jews. Maybe if I am not wrong, you said that it is written in the Quran that Jews and pagans are the strong enemies of believers, Muslim believers, and I would like to know how this verse can favorize
peace in humankind. When we see the troubles between Palestine and Israel, how some Muslim and some Jews cannot misunderstand this verse, because maybe it can provoke some misinterpretation, or if it's literally that Jews and Muslims have to be enemies. Brother asked a very good question. That he said, I said in my speech, and I quoted the verse of the Quran of Surah Ma'idah, chapter 5, verse 82, which says that strongest in enmity to the Muslims would be the Jews and the pagans, and the closest in love would be the Christians. So if they wanted to create enmity when they say that the Jews and the Muslims should fight, the Quran doesn't say Jews and the Muslims should fight. The Quran says strongest in enmity to the Muslims, to the believers will be Jews. It does not say that Muslims should fight with the Jews. It doesn't say that. But it says that the Jews, by nature as a whole, they'll be against Muslims. And I told in my lecture, there are many Jews who accepted Islam. There are many Jews who are good to Muslims. But as a whole, if you take Jews as a whole and the Christians as a whole, the Christians are closer than the Jews as a whole. This is a fact. For example, the Quran says that the Jews are intelligent also. So that's a fact. If they're intelligent, they're intelligent. That doesn't mean that it hides the fact. And the Quran also says that they will be as a whole a staunchest enemy. So this is one of the falsification tests. That today, if you want to prove the Quran wrong, if the Jews get together, all of them, and they decide, let's prove the Quran wrong. At least for 3-4 years, we will be better than the Christians. Let's stop the war of Palestine. You know the Palestinians? The Jews were kicked out by Hitler. Hitler incinerated 6 million Jews. He kicked them out of Germany. The Arabs, the Palestinians, they do ahlan wa sahlan. Come with open arms. After a few years, they are kicked out of the home. Imagine someone gives a traveler his home to live, and the traveler kicks him out of his home, and he's shouting that he has taken my house, and you're calling them terrorists. So what they have to do is, let's get together and solve this problem. Whatever the problem is. Today, America is controlled by the Jews. Whether it be the banks, whether it be the money, whether it be the power. According to the American survey, no one can become a president of USA without walking the Star of David. So the Jews are a minority, less than 5% in America. But they're controlling the economy, they're controlling America. Fine? So if they're controlling America, let all of this, let's solve the problem of Palestine, let's solve the American problem. Not forever. Few years. 4-5 years only. And the problem is solved. So we aren't telling that the Muslims should fight with the Jews. In fact, the Quran says, even if your enemy wants peace, several places, even if they come to fight you, it's mentioned in Surah Anfal, in the battle, if they want peace, give it to them. So Quran is always for peace. Quran is always encouraging them. But if a person does not want peace to prevail, what can we do? Islam is a religion of peace. It wants peace, but it even mentions facts. That means we have to be careful of the Jews. Not that we have to fight them, unless they come and fight with you. That's a different thing. Imagine what's happening in Palestine, what's happening in other parts of the world. So brother, for peace to prevail, you have to follow the guidance of the Quran and live harmoniously rather than be enemies. So Quran doesn't say that Jews should be enemies, but they will be saying. Hope that answers the question.